بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ دوسرا نصف شروع ہو رہا ہے پہلے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ بنی اسرائیل سے کیے جانے والے وعدوں کا پیچھے بھی ذکر کیا گیا، اور ان آیات مبارکہ میں بھی ان کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کون کون سے وعدے لیے اور انہیں کون کون سی چیزوں کا حکم دیا۔ ان کا بیان ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ جب بھی انہیں کوئی حکم دیا جاتا اس کی خلاف ورزی کرتے، اللہ کا کوئی بھی امر ان کے پاس پہنچتا تو اس کو قبول کرنے میں پہلو تہی کرتے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے یاد دلائے ہیں کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا اور تم نے اس کو تسلیم کیا تھا، تم پھر جس طرح پہلے وعدوں میں تم نے انحراف کیا اور تم نے وعدہ خلافی کی، ان میں بھی تم نے ایسے ہی کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ لا تعبدون الا اللہ، وعدے کی پہلی بات یہ تھی کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، صرف اس وحدہ لا شریک کی پرستش، اسی کو سجدہ، اسی کی عبادت، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں ہے، کی ہی نہیں جا سکتی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو، بات کرنے کا انداز اچھا ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تم نے پھر روگردانی کی، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، سوائے تم میں سے قلیل لوگوں نے، کم لوگوں کے علاوہ سب نے روگردانی کی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے والے ہو، تم اعراض کرنے والے ہو۔ اس آیہ مقدسہ میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک کسی طرح بھی پسند نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو خطا ہو، غلطی ہو، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ اپنا کرم فرمائے تو درگزر فرما دے۔ دوسری بات، یہاں والدین کے ساتھ احسان کا فرمایا گیا، اور قرآن مجید کی متعدد جگہوں میں بہت سارے مقامات پہ اللہ نے اپنے ذکر کے بعد، اپنی عبادت کے حکم کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بیان کے بعد والدین کا ذکر کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جنت کے ساتھ متعلق بتایا گیا کہ والدین کی نافرمانی جہنم کی وجہ بنتی ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں، اکبر الکبائر، یعنی بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ۔ تو صحابہ نے اس کے حضور فرمائی ہے، تو سب سے پہلے جو حضور نے فرمایا وہ تھا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
انسان کا ایمان خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو فرمائی وہ والدین کی نافرمانی ذکر فرمایا۔ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ، یعنی جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھی جہاد کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہوا اور ان کے ساتھ احسان کا ذکر ہوا، پھر یتیموں کے ساتھ یعنی حقوق العباد کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ قریبی رشتہ دار انسان کے حسن سلوک کے مستحق ہیں، صلہ رحمی کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ صلہ رحمی کرے، تو صلہ رحمی کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوگا اور عمر میں برکت ہوگی۔ یہ دو چیزیں حسن سلوک کی وجہ سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یتیموں کا ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے، دو انگلیوں کا ایسے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ اسی طرح مسکینوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد فرماتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کی نظر کرم اور اللہ کے خاص مہربانیاں اور عنایات حاصل کرنے کے لیے بہترین نسخہ لوگوں کی دلجوئی کرنا، لوگوں کے خیال رکھنا، لوگوں کی ضرورت کو دیکھنا، یہ حقوق العباد میں سے ایک اہم بات ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور اچھی باتیں کرنے کا، خوبصورت طریقے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا، جس گفتگو میں نہ گالی ہو، جس گفتگو میں نہ لڑائی ہو، جس گفتگو میں نہ بد مذاقی ہو، بلکہ شائستگی کے ساتھ گفتگو کی جائے اور نرم طریقے سے گفتگو کی جائے۔ یہ ہمیں حکم ملا، قولو، یہ امر ہے، حکم ہے کہ اس طرح گفتگو کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ یہ آپ دیکھیے کہ حقوق العباد کا پہلے ذکر ہوا اور نماز اور زکوٰۃ کا بعد میں ذکر ہوا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو ہم بہت سارے لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے ہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ثم تولیتم، تو یہاں ذکر کیا گیا کہ یہ وعدہ ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور ہم سے بھی یہ وعدہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے جس طرح بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا کہ میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، تم سے وعدہ لیا تھا، تورات کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا اور تم نے قبول کیا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر تم میں سے چند لوگ اس پر کاربند رہے، باقی سارے کے سارے پھر گئے، اپنے وعدے کو بلا دیا اور پھر اس پر عمل پیرا نہیں رہے۔ انتم معرضون، یعنی بالکل اعراض کیا۔ پیچھے بھی تولیتم کے اندر بھی یہ معنی موجود ہے کہ تم نے اعراض کیا، تم نے پہلو تہی کی، تم نے منہ پھیر لیا۔ آکہ انتم معرضون کا بھی مفہوم تاکید کو واضح کر رہا ہے، مزید بیان کر رہا ہے کہ تم ہو ہی اس طرح کے کہ جب بھی تم سے کوئی وعدہ لیا گیا اور جب بھی تمہیں کوئی کام سپرد کیا گیا تم نے اس میں نافرمانی کی اور تم نے اس میں پہلو تہی اور کوتاہی کی۔ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس رستے کو اختیار کریں تو نہ صرف ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں بلکہ بہت ساری معاشرتی برائیوں کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر نادار افراد، غریب، مسکین، یتیم جو ہماری توجہ کے مستحق ہیں، ہم اگر اس آیہ مقدسہ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھیں اور ان کی ضرورتوں کو دیکھیں تو معاشرے کے اندر ناہمواری ختم ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو
غلط رستے پہ آ جاتے ہیں، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت اس طرف چلے جاتے ہیں، وہ صرف بعض لوگوں کی عدم توجہ کی وجہ سے۔ اگر بڑے لوگ، مالدار لوگ، صاحب ثروت لوگ ادھر متوجہ ہوں تو بہت سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں، اور ہم بعض اوقات غصے میں آ کے اپنی گفتگو کو غیر شائستہ بنا لیتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا نہیں، اچھی طرح بات کرو۔ بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے غلطی اگلے کی ہوتی ہے، خطا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور گالم گلوچ کرنا اور برے طریقے سے باتیں کرنا یہ ہمیں زیبا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔